خالق كل مكان مكين، وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم رضوان ملت، عزیز بھائیو، ابھی سورہ انبیاء 17ویں پارے کے 5ویں رکوع کی جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا کہ جن میں جس رکوع میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے کہ جس رکوع کی ابتدا اس سے پہلے ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں ضرور تمہارے بتوں کے ساتھ کوئی ایک تدبیر کروں گا، کوئی چال چلوں گا، یعنی ان کی خبر لوں گا. بعد ان تولوا مدبرین، بعد اس کے کہ تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے، یعنی بعد اس کے کہ تم، یعنی جیسا کہ انشاءاللہ تفسیر میں آئے گا کہ تم اپنے میلے ناچ گانے وغیرہ کی طرف چلے جائیں گے، تو اس وقت میں ان کی خبر لوں گا اور اس وقت میں ان کی بتاؤں گا اور ان کے ساتھ جو حشر کروں گا، خدا کی قسم. فجعلہم جزازا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ٹکڑے کر دیا. الا کبیرن لہم، سوائے ان بتوں کے بڑے کو چھوڑ کر، سب سے جو بڑا بت تھا جس کی سب سے بڑھ کر عزت کی جاتی تھی، اس کو چھوڑ کر سارے چھوٹے بتوں کو انہوں نے ٹکڑے کر دیا. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کرے، تاکہ وہ جب آنے کے بعد یعنی ان بتوں کی طرف یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف رجوع کرے. قالوا، تو انہوں نے کہا من فعل ھذا بآلہتنا، یہ کون ہے کہ جو ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کام جس نے کیا ہے؟ انہ لمن الظالمین، یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے. قالوا، تو انہی میں سے چند لوگوں نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا کہ سمینا فتن، ہم نے ایک نوجوان کو سنا، یذکرہم، جو ان بتوں کا ذکر کرتا ہے. جب یعنی برائی کے جگہ پر ذکر کا جب لفظ آئے گا تو مطلب یہ کہ برائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے. ہم نے ایک نوجوان کو سنا جو ان کی عموماً برائی کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا کرتا ہے، تو وہی ہونا چاہیے. یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے. قالوا، انہوں نے کہا فاتوا بہ، اسے لے آؤ، انہیں پکڑ کر لے آؤ. علی اعین الناس، لوگوں کے سامنے، بالکل لوگوں کے روبرو. لعلہم یشہدون،
تاکہ وہ لوگ گواہی دے، ایک معنی۔ دوسرا معنی تاکہ لوگ دیکھ لے، تاکہ لوگ ان کے اس کے انجام کو، ان کے حشر کو دیکھ لے۔ قالو، اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے کہا، پوچھا کہ آنتا، قالو آنتا فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہی ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ تو قال، آپ نے فرمایا، بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ اس کام کو ان کے اس بڑے نے کیا ہے۔ قال بل فعلہم کبیرہم ھذا لا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان بتوں سے پوچھو اگر یہ بات کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں۔ یعنی چھوٹے بت بھی ہے جن کو تم معبود سمجھتے ہیں، جب معبود سمجھتے ہیں تو جواب بھی دے سکتے ہیں، تو ان سے پوچھو کہ یعنی آخر یہ کس نے کیا؟ قال بل فعلہم کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون فرجعوا الی انفسہم، تو اپنے نفس کی طرف رجوع ہوئے، یعنی اپنے اندر خود جھانک کر انہوں نے اپنے غور و فکر کیا کہ کیا یہ بات کر سکتے ہیں ہم جس کو خدا قرار دے رہے ہیں، تو وہ اپنے نفس کی طرف رجوع ہوئے۔ قالوا، اور انہوں نے خود اپنے آپ میں کہا، انکم انتم الظالمون، یقیناً تم بہت بڑے ظالم ہو، یقیناً تم ظلم کرنے والے ہو کہ تم ایسوں کو اپنا معبود قرار دیتے ہو، خود انہوں نے کہ جو بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب گمراہی انتہائی حد درجے اپنے شباب پر ہوا کرتی ہے تو انسان یعنی لاکھ یعنی عبرت کے سامان بھی اسے حاصل ہو جائے پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیکن ہوا یا پھر اس کے بعد ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اپنے سر کے بل یعنی پلٹ گئے، یہ محاورہ ہے، یعنی پھر وہ اپنی پرانی گمراہی کی طرف لوٹ آئے، پھر سرکشی پر اتر آئے، اتنا سب دیکھتے دکھاتے پھر وہ اپنی سرکشی پر ہی آمدہ ہو گئے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اب اس کے بعد انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کر کے کہا، لقد علمت، یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ما ہؤلاء ینطقون، کہ بات نہیں کر سکتے، یہ بت بات نہیں کرتے۔ کہ قال، تو آپ نے فرمایا، افتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں، ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو تمہیں کچھ نہ نفع دے سکے نہ کچھ تمہارا بگاڑ سکے، تمہیں نقصان پہنچا سکے۔ اف لکم، تم پر اف ہے، جیسے ہر زبان میں ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کراہت وغیرہ کسی چیز کو ناپسندید کا اظہار ہو تو اف، جیسے اردو میں بھی کہا جاتا ہے جو عربی ہی سے آیا ہے، تو اف لکم یعنی تم پر تف ہو، ولما تعبدون من دون اللہ، اور ان پر تف ہو کہ جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، تو کیا تم اتنی سمجھ نہیں رکھتے؟ قالوا، اب اس کے بعد کیونکہ گمراہ جماعتوں کی عادت ہوا کرتی ہے کہ بحث و تکرار کے بعد بھی جب وہ ان کا مقصود حاصل نہیں ہوتا تو اب لڑنے جھگڑنے مارنے توڑنے پر آمدہ ہو جاتے ہیں۔ تو قالوا، انہوں نے کہا، حرقوہ، ان کو جلا دو، یعنی حضرت ابراہیم کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے، اگر تم کر سکتے ہیں تو یہ کرو کہ ان کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، یا اپنی معبودوں کی مدد ان کے جلانے ہی میں ہو سکتی ہے۔ قلنا، قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، اب یقیناً جب قرآن کریم میں بہت سے باتوں کی طرف اشارے ملتے ہیں، تفاسیر روایات وغیرہ احادیث میں آتے ہیں، یقیناً ان کے لیے آگ گرم کی گئی، اس کا آگ کے اندر جھونکا گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قلنا، ہم نے کہا، یا نار کونی بردن، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا، اے آگ کونی بردن، ٹھنڈی ہو جا، اور سلامن، اور سلامتی والی ہو جا، علی ابراہیم، ابراہیم پر، اور انہوں نے حضرت ابراہیم فاراد بہ کیدن، انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے مکر کا ارادہ کیا، انہوں نے بری تدبیر کی، فجعلناہم الاخسرین، تو ہم نے ان کو سب سے بڑھ کر نقصان اٹھانے والوں میں بنا دیا، نقصان اٹھانے والے کر دیا۔ محترم حاضرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ انتہائی معروف و مشہور ہے کہ سب جانتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ جد الانبیاء ہے۔ جد الانبیاء کا مطلب یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء کرام آئے ان سب کا نسبی سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، سیدنا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے فرزند صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور باقی جتنے انبیاء ہیں بنی اسرائیل اور جتنے انبیاء ہیں سو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قیامت تک کے لیے آپ کی زندگی میں بے شمار درس ہے، ان میں سب سے عظیم درس قربانی کا ہے۔ 3 قربانی آپ کی بہت مشہور و معروف ہے، اس لیے اللہ نے ان کو خلیل بنایا۔ خلیل کا مطلب دوست۔ تو ایک قربانی تو سب سے پہلی قربانی ہے زندگی کی آپ کی۔ پہلی قربانی کیا ہے؟ یہ ہے جان کی قربانی، جس کا ذکر اس میں آیا ہے اللہ کی راہ میں۔ دوسری قربانی ہے اولاد کی قربانی،
تو دوسرے مقام پر گزر گیا انشاءاللہ، پھر آئندہ بھی آئے گا، یعنی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں کیسے قربان کیا، جو اللہ نے قیامت تک کے لیے یعنی ایک عید کی صورت میں اس یادگار کو مقرر فرما دیا۔ اور تیسری قربانی مال کی قربانی، مختلف یعنی زندگی کے واقعات آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے اللہ کی راہ میں بڑے بڑے یعنی جنگل بھر ریوڑ کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح آپ اپنی جان، مال، اولاد، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پر قلت کا تاج رکھا، آپ کے بارے میں اعلان فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ انہی قربانیوں میں سے سب سے پہلی جو قربانی، جو سب سے پہلی آزمائش جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس منزل سے گزرتے ہیں اور اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان فرمایا۔ تو جب قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم جس بات پر جمے ہوئے ہیں، تم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، تمہارے آباء و اجداد صحیح گمراہی میں تھے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یقیناً تم اپنی اس حرکت سے بعد آ جاؤ، لیکن پھر بھی کوئی ان پر اثر نہیں ہوا۔ تو آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اندازہ دیکھیے، یعنی جذبہ دیکھیے، جوش دیکھیے، ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، اور پوری بستی میں بلکہ پورے ملک میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اللہ کو ماننے والا اور یعنی توحید کا قائل ہو، لا الہ الا اللہ کا قائل ہو، سوائے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر مختلف روایات آتی ہے، لیکن مشہور و معروف روایت یہ ہے 16 سال کی، بعض نے اور بھی مختلف روایات بیان کی ہے 24 26، لیکن مشہور یہ ہے کہ آپ 16 سال کی عمر میں تھے۔ تو آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ ان کو سبق سکھانا چاہیے اور ان کو معلوم کرنا چاہیے کہ تمہارے بت کتنے بے بس ہے۔ اس لیے انہوں نے ایک پلان بنایا کہ کس طرح ان کو اس کی برائی اور گمراہی کی طرف ان کو آشکار کیا جائے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ قسم کھا کر کہا، پورے جذبے کے ساتھ کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ، خدا کی قسم میں کر کے رہوں گا کہ تمہارے بتوں کے ساتھ ایسا کام کر کے رہوں گا کہ جس سے تم کو عبرت ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ بت بے بس ہے، جس کی تم عبادت کر رہے ہیں گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور رہا یہ کب کہا، تو اس آیت کریمہ میں اشارہ بھی رہا ہے کہ اس وقت جب کہ یہ کب کام کروں گا، جس وقت تم چلے جاؤں، کب چلے جائیں گے، تو بتایا گیا کہ سال میں ایک مرتبہ نمرود، کیونکہ ان کا بادشاہ کون تھا، یہ نمرود تھا۔ یہ سارا کا سارا واقعہ کہاں پیش آیا، یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے، یہ عراق میں پیش آیا۔ عراق کا پائے تخت کون سا تھا، بابل۔ تو یعنی نمرود کی جو حکومت جو تھی، تو نمرود کی حکومت تو مشرق و مغرب، شمال و جنوب ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کا پائے تخت اور سنٹر جو تھا عراق کا دارالخلافہ، عراق کا سنٹر بابل تھا۔ تو وہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اب ایک بڑا میلہ ہوا کرتا تھا، اس میلے کے اندر سال میں ایک مرتبہ بڑا، جہاں ناچ گانا وغیرہ سب ہر قسم کی بری حرکتیں ہوا کرتی تھی۔ نمرود کے لیے ایک تخت رکھا جاتا تھا، سجایا جاتا تھا، اور سارے کے سارے جتنے اس کی قوم کے لوگ ہیں، جتنے لوگ ہیں، سب کے سب رعایا اس کو سجدہ کیا کرتی تھی، اور جانے سے پہلے وہ اپنے بت خانے کے اندر بتوں کے سامنے کھانے بھی رکھ دیا کرتے تھے، تاکہ یہ نیت سے کہ آنے تک برکت پیدا ہو جائے اور کھائے۔ تو اس کا جب وہ میلے سے لوٹتے، گھر جانے سے پہلے وہ آ کر اپنے بتوں کے سامنے سر کو جھکاتے اور ان کھانوں کو کھاتے۔ تو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ اب وقت آنے والا ہے، یہ لوگ جانے والے ہیں، اس لیے جس وقت یہ جائیں گے تو میں ان کا کام کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا تاللہ، اللہ کی قسم، لاکیدن، میں ضرور ایک تدبیر کروں گا۔ اگر کوئی اچھے کام کے لیے جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اچھی تدبیر ہوا کرتی ہے، جب برے کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو بری تدبیر ہوا کرتی ہے۔ قید کے معنی صرف تدبیر کے معنی وہ بری بھی ہو سکتی ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب اللہ کا ایک نبی جب کہے گا تو یقیناً وہ بری تدبیر نہیں ہوگی، وہ بہترین تدبیر ہوگی، وہ ہدایت کے لیے تدبیر ہوگی۔ لاکیدن اصنامکم، تمہارے بتوں کے ساتھ تدبیر کروں گا، کب، بعد ان تولوا، بعد اس کے کہ تم پیٹ پلٹ کر چلے جاؤ گے، سب کے سب شہر سے باہر میلے کے لیے چلے جاؤ گے، اس وقت میں یہ کام کروں گا۔ اب رہا یہ کہ جب یہ میلے کا دن آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے خود آپ کے چچا آزر، جس کو کئی مرتبہ اس کی تشریح کی گئی، عربی زبان میں اب کا اطلاق باپ پر بھی ہوتا ہے، چچا پر بھی ہوتا ہے، لیکن والد کا اطلاق صرف باپ ہی پر، والد ہی پر ہوتا ہے، باپ پر ہوتا ہے، چچا پر نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن کریم میں جہاں پر بھی بت پرستی کا ذکر آیا، وہاں اللہ نے والد نہیں فرمایا، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خصوصی دعائیں فرمائی وہاں والد فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مشہور ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہاں والد فرمایا، یہاں باپ نہیں فرمایا۔ تو اس لیے یہ محاورے، یہ عرب کے محاورے کے مطابق اب چچا کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ کے چچا نے بھی بہت کچھ مجبور کیا کہ چلو، تو آپ نے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے کہ اب تھوڑا چل بسے لیکن گر گئے، اب اس قسم کا بہانہ بھی اسلام میں کرنا جائز ہے کہ مطلب بت پرستی وغیرہ، اور کہا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ تو دوسری بات اور یہ کہ قرآن کریم کی آیت تو بالکل صاف بتاتی ہے کہ آپ نے صاف کہہ دیا کہ فقال انی سقیم، کہ مجھے بیماری کا اندیشہ ہے، مجھے بیماری کا ڈر ہے، کہ
اب رہا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بظاہر عام عقلوں کے اعتبار سے یعنی ہو سکتا ہے کہ کہیں خدا یعنی انسان بغیر سوچے سمجھے کہہ دے کہ یہ تو یہ بیمار نہیں ہے، بیمار کہنا جھوٹ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے اسے جھوٹ نہیں کہا جاتا ہے، اس لیے کہ بتایا گیا اس کو یہ عربی میں اس کو تعریض کہا جاتا ہے۔ تعریض کا مطلب یہ ہے کہ کسی کلام کے دو محمل ہو، کسی کلام کے دو معنی، ایک معنی قریب ایک معنی بعید۔ تو معنی بعید اگر انسان خود نہیں جو اس کا معنی ہے بولنے والا قائل وہ لے رہا، ایک معنی ظاہر ایک معنی اس کا باطن معنی بات، تو ظاہر معنی کے ہٹ کر اس کے حقیقی معنی اگر قائل لے رہا ہے تو اس کی اجازت صرف اسی وقت ہے جب کہ اس کے ذریعے سے کسی کی ہدایت مقصود ہو، کسی کو یعنی کسی کی حق تلفی ہوتی ہے، کسی کو یعنی تباہی سے بچانا ہے، تو اس وقت یہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ اس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے احادیث سے ثابت ہے 3 مرتبہ اس طریقے کو اپنے اختیار کیا کہ جو بظاہر کھلے طور پر صراحتاً جھوٹ نہیں ہے، لیکن لوگ یعنی دھوکے سے یہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اسے تعریض کہا جاتا ہے کہ آپ نے صرف محض بھلائی اور ہدایت کے لیے آپ نے 3 ایسے موقع ہیں کہ جس کا ظاہر کچھ اور ہے اور اس کا باطن کچھ اور ہے۔ تو یہاں پر ظاہر یہ ہے کہ بیمار کا مطلب بیمار نہیں ہے، بیمار کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری بیماری نہیں، کیونکہ تمہارے جو حرکتیں ہیں، تمہاری جو بت پرستی ہے، تمہاری سرکشی ہے، اس سے میری قلب بیمار ہو جائے گا، اس سے میری روح بیمار ہو جائے گی۔ ظاہری یعنی جسم بیماری کا آپ نے یعنی اس کا معنی متعین نہیں کیا اپنے پاس، یعنی یقیناً ایک اللہ والے، یہ تو اللہ کے نبی خلیل ہے، تو حضرت خلیل کے سامنے جب ایسی حرکتیں ہوں گی اور ایسے میلے میں جائیں گے تو یقیناً یعنی اللہ والوں کی روح ہیں اس کی وجہ سے بیمار پڑ جاتی ہے، اللہ والوں کا دل اس کی وجہ سے بیمار پڑ جاتا ہے۔ اور دوسرے موقع پر کب کہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کے آگے چل کے یعنی آ رہا ہے کہ جب بتوں کو توڑا، اور تیسرے موقع پر کہ جب آپ نے اس ملک عراق سے جب کسی یعنی کوئی یعنی آپ کی اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں تھا تو اللہ کے حکم سے آپ نے ہجرت فرماتے ہیں ملک شام، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مستقل طور پر یعنی جو کثرت سے جو آپ کے متبعین وغیرہ اور آپ کا مشن پھیلا، کہاں پھیلا؟ عراق کی سرزمین پر نہیں بلکہ شام کی سرزمین پر، اس لیے جتنے بنی اسرائیل کے انبیاء وغیرہ اس کے بعد آئے سب کہاں پھیلے؟ ملک شام میں زیادہ ہوئے۔ تو اس طرح اس واقعے کے بعد نمرود جو آپ کو آگ میں ڈالتا ہے، اس واقعے کے بعد آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ اسی ان آیات کے ختم ہونے کے آگے چل کر آئندہ یعنی انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر میں اس کا ذکر آئے گا کہ وہاں سے آپ ہجرت فرماتے ہیں۔ تو دوسری مرتبہ ان بتوں کے توڑنے کے وقت تیسری مرتبہ راستے میں آپ نے ایک واقعہ ایسا پیش آتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اگر موقع ہو تو اسی میں بیان کیا جائے گا۔ تو تیسری مرتبہ آپ نے اس انداز کو اختیار کیا، اگر اس کے ذریعے سے کوئی انسان اس جیسے کلام کے ذریعے سے دنیوی مفاد یا کسی کو دھوکہ دینا مقصود ہے تو اس قسم کا کلام جائز نہیں ہے، ورنہ ہدایت کے لیے اس قسم کا کلام اختیار کیا جا سکتا ہے کہ جو صراحتاً جھوٹ نہیں ہے، ایک تعریض کے طور پر کہ جس کے 2 معنی میں سے کسی ایک معنی کو لیا جائے۔ تو اب اس کے بعد وہ سب کے سب چلے گئے اپنے میلے کے لیے، تو آپ اس بت خانے میں شاہی بت خانے میں جاتے ہیں اور جا کر ایک کلہاڑی لے کر سارے کے سارے جتنے یعنی ایک بڑا بت جو سب سے بڑھ کر اس کی تعظیم کی جاتی تھی، اس کے سجدے کیے جاتے تھے، اطراف یعنی بہت سے چھوٹے چھوٹے بت تھے، ان سارے بتوں کے کسی کے بتایا گیا کہ سر کو توڑ ڈالا، کسی کے ناک کو، کسی کان کو، سارے بتوں کو جھکنا چور کرنے کے بعد اب کلہاڑی کو سب سے بڑے بت کو کچھ نہیں کیا، بڑے بت کے گردن میں رکھ دی۔ تو اگر کوئی داخل ہونے کے بعد یہ اندازہ مطلب ہے کہ ظاہری طور پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب بڑے بت نے کیا، اس لیے یہ محفوظ ہے، اس کے گلے میں یہ کھلاڑی ہے اور یہی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے، یہ تصور انسان کو یعنی ملتا ہے، یہ انداز آپ نے اختیار کیا، اسی کو آپ نے کہا قید۔ اس کے بعد فجعلہم جزازا، یہ کیوں کیا؟ تاکہ لوگ رجوع ہو۔ رجوع ہونے کے یہاں بھی 2 معنی ہیں، رجوع ہو کس سے رجوع ہو کہ لوگ کرے کہ بڑے بت سے رجوع ہوں گے تو جواب نہیں دے گا، جواب نہیں دے گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی، جو اتنا بے بس ہے جو جواب نہیں دے سکتا اور چھوٹے چھوٹے بتوں کو مار دیا گیا پھر بھی وہ ان کو بچا نہیں سکا، یہ کیسا معبود ہے؟ تو پھر کیسے عبادت کے لائق یہ رجوع ہو؟ دوسرا رجوع ہو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف رجوع ہو تو حجت قائم کرے ہو، تو یہ بھی یعنی اس لیے بھی یہاں یہ عربی زبان میں جو پروناؤن جس کو انگلش میں پروناؤن عربی میں ضمیر کہا جاتا ہے، اس میں بہت بڑی گنجائش ہوا کرتی ہے۔ رجوع کے معنی اس کی طرف رجوع ہو اور عبرت لے یا ان کی طرف رجوع ہو تو پھر ان پر اتمام حجت کرے کہ دیکھو کہ تم ایسے بے بس اصنام کو تم اپنا معبود قرار دے رہے ہو۔ اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ قالوا من فعل، اب اس کے بعد جب وہ آنے کے بعد انہوں نے حالت دیکھی تو انہوں نے کہا کہ من فعل هذا بآلهتنا، یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ یقیناً وہ ظالم ہے، کہ ان کے پاس یقیناً جب وہ معبود ہے یا معبودوں کے ساتھ ایسی حرکت کرنا تو ان کے اپنے خیال میں تو ظلم ہی ہوگا۔ اور ظلم کے دوسرے معنی یہ ہے، ایک ظلم تو یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا، یہ تصور تھا کہ معبود نقصان پہنچائیں گے تو وہ ظالم خود اپنے ذات پر ہوگا، یقیناً اس کا وبال اس پر ہوگا، ایک دوسرا معنی انہوں نے یہ بھی لیا۔ اس کے بعد
اب رہا یہ کہ جب یہ جا رہے تھے تو چند کمزور لوگ پیچھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں ضرور ایسی حرکت کروں گا۔ تو جو کمزور لوگ تھے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اب یہ ایک نوجوان یہ اتنے بڑے بت خانے کو کیا تباہ کر سکتا ہے اور ہم سے کیسے ٹکر لے سکتا ہے، یہ کیسے جرأت، انہوں نے اس کو توجہ نہیں دی۔ لیکن جب یہ واقعہ ہو چکا تو اب ایک بڑی جانے والے جو لوگوں کی بڑی جماعت تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کس نے کیا، اس لیے انہوں نے سوال کیا۔ اب رہا یہ کہ جن کے کانوں میں بات پہنچ چکی تھی کہ ایک نوجوان ان بتوں کی مذمت بیان کر رہا تھا، کہنے لگے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ جو ہماری بتوں کی مذمت بیان کر رہا ہے، ہو نہ ہو یہی اس نے کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ قالو کہ من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین قالوا سمینا، انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان کو ہم نے اس کی برائی کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ان دوسروں نے کہا، جو بڑی جماعت نے کہا فاتوا به، انہیں لے آؤ، علی اعین الناس، سارے کے سارے لوگوں کے سامنے، لعلہم یشہدون۔ عربی زبان میں شہید یشہد دو معنی میں آتا ہے، لیکن مصدر بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ شہید یشہد کا مصدر یعنی روٹ، جس کو وربل روٹ جیسے انگلش میں کہا جاتا ہے مصدر، اگر شہید یشہد کا مصدر اگر شہود ہو تو اٹینڈ کرنا، حاضر ہونا، شہید یشہد کا مصدر شہادت ہو، گواہی دینا، تو یہاں دو بھی معنی ہو سکتے ہیں۔ یشہدون کے معنی یہ ہے کہ گواہی دے، تاکہ سارے کے سارے وہ لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن چکے ہیں، گواہی دے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، یقیناً حضرت ابراہیم نے کیا۔ اگر یشہدون کے معنی اگر حاضر ہونے کے معنی ہے تو اس لیے لاؤ تاکہ سارے دیکھنا، اور حاضر ہونے کے معنی ہے تو سب یہ معنی دیکھ لے کہ ہم کیسے ان کا انجام کریں گے، اور کیسے عبرتناک سزا دیں گے، وہ تاکہ سارے کے سارے مشاہدہ کر لیں۔ اس لیے خفیہ طور پر نہیں، نمرود کے دربار میں نہیں، سب لوگوں کے سامنے اس نوجوان کو لے کر آؤ۔ تو یقیناً آپ کو بلایا گیا، نمرود کی جو پولیس جو بھی تھی پکڑ کر لایا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا قالا، پہلے انہوں نے کہا کہ انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے ان بتوں کے ساتھ یہ حرکت کی؟ تو یہاں بھی آپ نے ضمیر پروناؤن کا ذکر کیا، قال بل فعلهم كبيرهم هذا، بلکہ اس کام کو ان میں کے اس کے بڑے نے کیا۔ بظاہر اس کا یہی معنی ہے کہ کلہاڑی اس کے گردن میں ہے، اور بڑا کون ہے ان بتوں میں؟ وہ جو سب سے بڑا اس نے کیا۔ تب بظاہر یہ نہیں سمجھنا کہ نعوذ باللہ کہ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کہا۔ دوسرا معنی ان کے پاس یہ تھا کہ سب سے بڑے کون ہیں وہاں پر؟ اس ابراہیم السلام، یقیناً انسان سے بڑھ کر کوئی بڑا نہیں ہو سکتا بتوں کے مقابلے میں، یعنی آپ نے کیا۔ اور تیسرا معنی یہی بیان کیا گیا کہ ساری کی ساری کائنات میں جو بڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کیا، کیونکہ ہر شے کا فاعل حقیقی وہی ہے۔ تو اب یہ معنی انہوں نے لیا کہ قال بل فعلهم كبيرهم هذا فاسألوهم، ان سے پوچھو۔ اب ان سے پوچھو کیوں؟ کہ اب رہا یہ کہ یہ عبرت دلانے کے لیے کہ یقیناً یہ بات نہیں کر سکتے، لیکن کرنے کی جب بات آئی تو آپ نے ایسا کلمات کھلے طور پہ نہیں کہا کہ اس بڑے بت نے کیا، نہیں لفظ نہیں فرمایا، جبکہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا، بلکہ اس ایسے کلام کو اختیار کیا کہ تاکہ اس کے ذریعے سے ان کو عبرت بھی ہو جائے اور مقصد بھی حاصل ہو جائے کہ فاسألوہم، ان سے پوچھو اگر یہ بات کرتے ہیں۔ اب یہ دوسرا موقع تھا کہ آپ نے اس جیسا کلام اختیار کیا تاکہ انہیں اس کے ذریعے سے عبرت و ہدایت مل جائے۔ اور تو اب تیسرا موقع جس وقت آپ نے ہجرت فرمائی یہاں سے بابل سے اور عراق سے ملک شام کی طرف، تو راستے میں اردن یا ممکن ہے اس مصر وغیرہ میں واقعہ پیش آیا کہ راستے میں ایک بادشاہ تھا جو ظالم تھا، جو بھی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جاتا اور وہ خوبصورت ہوتی تو جسے چاہے وہ اس کو ظلماً اس پر قبضہ کر لیتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اندیشہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد ایمان لانے والوں میں آپ کی ایک چچا زاد بہن حضرت سارہ تھی، جن سے آپ کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد ملک عراق سے آپ اپنے اہلیہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں ملک شام کی طرف۔ تو راستے میں یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ وہ ظالم بادشاہ سے گزر ہوگا، تو آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اگر اس کی ایک عادت تھی، اگر یہ کوئی یہ کہتا کہ بہن ہے تو اسے گرفتار نہیں کرتا، اسے نہیں چھینتا، لیکن اگر یہ بیوی کہا جاتا تو اس پر حملہ کرتا، اسے چھین لیتا۔ تو چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت روئے زمین پر تیرے علاوہ کوئی عورت ایسی نہیں تھی کہ جو ایمان لائی سوائے آپ کے، تو روئے زمین پر یقیناً تو ہی ایک ایمان والی ہے، تو یقیناً تو میری ایمان زاد بہن ہے، ایمان کے اعتبار سے بہن ہے، رشتے کے اعتبار سے بہن نہیں ہے، ایمان، کیونکہ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنے اہل ایمان ہیں انما المؤمنون اخوۃ، سارے کے سارے اہل ایمان، مومن کیا ہے؟ بھائی ہے، یعنی ایک بھائی کا رشتہ تو ایک باپ سے ہوا کرتا ہے، ایک بھائی کا رشتہ کس بنیاد پر ہوا کرتا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر ہوتا ہے، ایک بھائی کا رشتہ
قومیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ بھائی تو کئی معنی پر اطلاق ہوتا ہے، حقیقی بھائی یا مذہبی بھائی، دینی بھائی، ایک قومی بھائی۔ تو یہاں پر یقیناً یعنی قومی بھائی کا رشتہ، دینی بھائی کا رشتہ تو بہت مضبوط ہوا کرتا ہے، اس لیے اللہ نے صاف طور پر فرمایا کہ سارے کے سارے مومن بھائی ہیں۔ تو اب یہاں کہ یہ کہہ دینا کہ بہن ہے، یہ کہہ دینا کہ بہن ہے، کیوں؟ یہ اس لیے کہا کہ یقیناً اس پر ظلم ہوگا، یقیناً یہ ظلم سے بچانے کے لیے اس قسم کا کلام کرنا ضروری تھا کہ بظاہر انہوں نے جس کے دو معنی تھے، ایک معنی کوئی وہ جو لے گا وہ معنی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ معنی مراد نہیں لے رہے تھے، اس کو عربی میں تعریض کہا جاتا ہے کہ اس جیسے موقع پر تعریف کی اجازت ہے، کہ تولیہ کی اجازت ہے۔ اب اس کے بعد قاعدے کے مطابق جب آپ کے حسن و جمال کو دیکھا سارہ کے، تو بادشاہ نے ان کو بلانے کے بعد اب ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، روایت میں آتا ہے کہ ہاتھ اسی وقت اس کا وہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں آئی کہ ان کے حسن جمال کو دیکھ کر کہ تو کون ہے، کہ یہ بھی پوچھا بھی نہیں۔ تو جب ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ للہ ہو گیا، یعنی پیر پکڑ لیے، کوئی یعنی غیبی کوئی ایسی چیز ایسے محسوس ہوتی تھی کہ اسے دبوچ لی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کو حکم دیا گیا کہ فرشتے نے اس کے ہاتھ کو للہ کر دیا اور پیر اپنی جگہ سے ہٹنے نہیں لگے، تو چیخنے لگا اور حضرت سارہ ہی سے کہنے لگا کہ حضرت سارہ جو ایک طرف عبادت میں مصروف ہو گئی تھی، کہنے لگا کہ تو اللہ سے دعا کر کہ یعنی اللہ تعالیٰ مجھے اس پریشانی سے نجات دے دے۔ تو چنانچہ انہوں نے دعا کی، جو ہی دعا کی تو اچھا ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ یہ حرکت کی، دوسری مرتبہ بھی ایسی ہوا، تیسری مرتبہ بھی ایسی حرکت کی، تو اس نے کہا فوراً، یعنی اپنی جو بھی عمائدین سلطنت تھے، پولیس تھی، انہوں نے کہا کہ فوراً یہ اس عورت کو لے جاؤ، آخر تم انسان کو لے آئے ہو، جن کو لے آئے ہو، کہ چنانچہ اس کے بعد حضرت سارہ وہاں سے یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ان سے متاثر ہو کر حضرت سارہ کو یعنی حضرت ہاجرہ تحفے میں دیا، ہبا کر دیا۔ حضرت ہاجرہ کو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبا کر دیا۔ یہی حضرت ہاجرہ ہے کہ جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، کہ جن سے نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح فرمایا کہ اب یہ تیسرا موقع تھا۔ تو اسی طرح یہاں آپ نے فرمایا کہ ان کے بڑے نے کیا، اگر تم فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر تم یہ بات کرتے ہیں تو ان سے پوچھ کے دیکھ لو۔ تو انہوں نے کہا کہ اب وہ بھی حیرت میں پڑ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی حجت قائم کر دی کہ جس کا جواب نہیں دیا جا سکتا، تو نادم ہو گئے، شرمندہ ہو گئے۔ فرجعوا الی انفسہم، تو اپنے نفسوں کی طرف رجوع کیے، جائزہ لینے لگے۔ واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی جو آبا و اجداد کی اندھی تقلید کر رہے ہیں، یقیناً اتنا بڑا واقعہ ہوا۔ ہم اگر یہ واقعی یہ ضرر پہنچانے والا ہے، اگر یہ بت نفع پہنچانے والے ہیں، کم از کم بڑے بت کو تو مزاحمت کرنا چاہیے تھا۔ جب چھوٹے بتوں کو ختم کر دیا گیا تھا تو یہ بات نہیں کر سکتے، تو کیسے ہمیں اپنے معبود ہو سکتے ہیں؟ تو فرجعوا الی انفسہم، اور خود اپنے آپ کو کہنے لگے انکم انتم ظالمون، کہ تم یقیناً ظالم ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ تم پوری تاکید کے ساتھ عربی میں انکم ظالمون بھی کہنا کافی ہے۔ انتم جب لایا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اور ایک پرونون ضمیر کے ساتھ اور ایک پرونون لایا جاتا ہے تو اس میں اور زیادہ تاکید پیدا ہو جائے، یقیناً تم ظالم ہو۔ تو اب تو پتہ چلا کہ بسا وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آبا و اجداد وغیرہ کے جو غلط مذاہب، غلط رسم و رواج کا ایسا پابند ہو جایا کرتا ہے، اور گمراہی کبھی ایسی سخت جڑ پکڑ لیتی ہے، لاکھ حق اس کے سامنے واضح ہو جائے لیکن پھر بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس کی بین دلیل ہے، اتنا سب ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو انہوں نے ظالم کہا، اپنے دل میں نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، لیکن پھر وہی گمراہی کی طرف لوٹ آئے جس گمراہی کی طرف پہلے تھے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم نکسوا علی رؤوسہم، تو جیسے سر کو نیچے کر دیا جائے، سر کے بل اگر کوئی نیچے ہو جاتا ہے تو اس کا عربی میں انتکاس کہتے ہیں، نقص کہتے ہیں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اپنے سروں کے بل پلٹا دیے گئے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اپنی پرانی گمراہی کی طرف پلٹ آئے۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ سوچنے لگے کہ ہم گمراہی پہ ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگے کہ یہ ہمارا کام حق کے خلاف ہے، لیکن پھر وہی سرکشی پر آمدہ ہو گئے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء، اب صاف کہنے لگے کہ ابراہیم تم یقینی طور پر جانتے ہو کہ ما ہؤلاء ینطقون، یہ بات نہیں کر سکتے، یہ گفتگو نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے فرمایا جب گفتگو نہیں کر سکتے تو تم جب بات نہیں کر سکتے تو پھر ایسے کی عبادت سے کیا فائدہ جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکے نہ ضرر پہنچا سکے۔ معبود وہ ہوتا ہے جو نفع پہنچائے، معبود ہوتا ہے کہ جو عبادت نہ کرنے کی صورت میں ضرر پہنچائے۔ اگر تم اس کی بات کرتے ہیں تو کوئی تمہیں نفع نہیں، تم اس کی عبادت اگر نہیں کرتے ہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، تو ایسے کی عبادت سے تمہیں حاصل کیا ہے؟ افتعبدون من دون اللہ، کہ تم اللہ کے سوا ایسے کی بات کرتے ہیں ما لا ينفعکم
جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکے، ولا یضرکم نہ نقصان پہنچا سکے، اف لکم، میں اف کے معنی میں انتہائی تمہاری اس بات کو ناپسند کرتا ہوں، اور تمہاری اس یعنی افسوس ہے تمہاری اس حرکت پر کہ ایسے یعنی ناکارہ یعنی بتوں کو تم اپنا معبود سمجھ بیٹھے ہیں، تم پر اور تمہارے معبودوں پر جو کچھ تم عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، ان سب پر اف ہے اور تف ہے، افسوس ہے، افلا تعقلون، کہ تم یعنی اتنی بھی عقل نہیں رکھتے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ بنایا۔ ایک تو یہ کہ انسان اپنے جیسے کم از کم حرکت کرنے والے، نفع پہنچانے والے، ضرر پہنچانے والے ویسے کی عبادت کرتا تو بھی شرک ہوتا، جبکہ تم جو عبادت کر رہے ہیں ایسے کی عبادت کرتے ہیں جس کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، تو یہ یعنی تم تو اس سے افضل ہے، تم تو حرکت کر سکتے ہو، تم کھا سکتے ہو، تم پی سکتے ہو، تم بول سکتے ہو، بات کر سکتے ہو، یہ تو حرکت نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے، مدافعت نہیں کر سکتے، تو اس سے بڑھ جب اگر کوئی بات بھی کر سکتا ہے، نفع بھی پہنچا سکتا ہے، جب اس کی عبادت جائز نہیں، اللہ کے ساتھ اس کے ساتھ اس کو شریک کرنا جائز نہیں، کیسے تم یعنی کم عقلی کا کام کرتے، افلا تعقلون، اتنا بھی تمہیں سینس نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے۔ تو اب اس کے بعد یہ ہر زمانے میں عادت رہی ہے کہ گمراہ جماعتیں، گمراہ قوم جب جواب دینے سے عاجز آ جاتی ہے تو اب مار پیٹ، مار توڑ، یعنی یہ ظلم ان کا شیوا اکثر ہوا، ہر زمانے میں یہ طریقہ رہا ہے۔ تو چنانچہ اسی طریقے کے مطابق اب وہ کہتے ہیں قالوا حرقوہ، اب ایک ہی کام ہے کہ ان کو جلا دو۔ تو روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے کہا جلانے کی بات، تو اس کا نام قبیل اکرات، ایک قبیلہ تھا، قبیل اکرات کے ایک شخص نے کہا، اللہ نے اس وقت زمین میں دھسا دیا، اور روایت میں آتا ہے کہ اب تک بھی وہ دھسا چلا جا رہا ہے۔ جیسے نمرود کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب آیا تہمت لگایا، اللہ نے دھسا دیا اس کے مال کے ساتھ، اسی طرح اس شخص کو بھی دھسا دیا جس نے سب سے پہلے مشورہ دیا کہ ان کو جلا دینا چاہیے، اس کو بھی زمین میں دھسا دیا گیا۔ نمرود اس بات پر متفق ہو گیا کہ یہی علاج ہے کہ ان کو آگ کے حوالے کر دو، فقالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، کہ کیونکہ انہیں جلائے بغیر اپنے معبودوں کی ہم حفاظت نہیں کر سکتے، تحفظ نہیں کر سکتے، اپنے معبودوں کی یعنی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے، اگر تم واقعی تمہیں اپنے معبودوں سے محبت ہے، اپنے بتوں سے محبت ہے، یقیناً ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا ضروری ہے۔ اب اس کے ایک بہت بڑا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کا پیش آیا، تو اس کے بعد نمرود نے یہ کیا کہ ان کو گرفتار کر کے ایک کمرے میں رکھ دیا گیا۔ بتایا گیا کہ ایک پہاڑ کے دامن میں تقریباً ایک بہت بڑی یعنی چار دیواری بنائی گئی 60 گز۔ تو اس اسلام سے پہلے جب بھی گز کا ذکر آتا ہے روایتوں میں، یاد رکھیے کیونکہ ان کے قد ہمارے قد سے کہیں لامے تھے، ان کی عمریں بڑی ہوئی تھی، اس لیے اسلام سے پہلے جہاں بھی قد کا ذکر آتا ہے تو 60 کا مطلب 90 ہوا کرتا ہے، تو ہمارے 1.5 گز کا ان کا 1 گز ہوا کرتا ہے، تو 90 گز کی ایک چار دیواری قائم کی گئی۔ اب اس کے بعد حکم دیا گیا کہ یہاں لکڑیوں کو جمع کیا جائے، تب لکڑیاں جوش و خروش کے ساتھ جمع کرنے لگے، اور عالم یہ ہو گیا کہ بعض عورتیں یہ نظر مانی کرتی تھی میرا فلاں کام ہو جائے تو میں ابراہیم کے جلانے کے لیے لکڑیاں ڈالوں گی، تو اس طرح لکڑیاں جالی کرتی، اور کوئی بیمار ہو جاتا تو یہ تمنا کرتا کہ مجھے صحت ہو جائے تو میں اتنی لکڑیاں ڈالوں گی، کوئی آدمی مرنے کا وقت آ جاتا تو یہ وصیت کرتا کہ میرے مرنے کے بعد اتنی لکڑیاں ابراہیم کے جلانے کے لیے ڈالی جائے۔ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہا؟ 40 دن تک، اندازہ لگائی کتنی لکڑیاں جمع کیے گئے ہوں گے، اور پورے جذبہ و جوش و خروش کا یعنی بہت بڑا ایندھن تیار کیا گیا، 40 دن تک لکڑیاں جمع کر دیے گئے۔ اس کے بعد ان کو پورے ہر طرف سے بند کر دیا گیا، یعنی کہیں راستہ نہیں، کوئی اگر اندر کوئی داخل ہو جائے تو کوئی بھاگنا بھی چاہے تو نکل نہ سکے۔ اس طرح بند کرنے کے بعد اب اسے جلایا گیا۔ اس کے شعلوں کا عالم یہ ہے، بتایا گیا کہ یہاں تک کہ اگر وہ ان لکڑیوں کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی جلتا تو اس کی بھاپ سے گر پڑتا، یعنی اتنی دور اوپر تک وہ شعلے پرندہ تو اتنی قریب سے تو نہیں اڑتا، عموماً اوپر سے اڑتا ہے، اتنے گرم یعنی اونچے اونچے شعلے اس کے لپٹنے لگے۔ اب اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس یعنی قید خانے سے نکالا گیا۔ قید خانے سے نکالنے کے بعد اب سوال یہ ہوا کہ ڈالا جانا بھی آسان نہیں ہے، اتنی بڑی آگ میں ڈالا جانا کیسے ڈالا جائے، تو اور کیسے درمیان میں سینٹر میں گرے؟ تو اس وقت بتایا گیا کہ شیطان انسان کی صورت میں آ کر مشورہ دیتا ہے کہ ایک منجنیق میں رکھا جائے۔ منجنیق یعنی ایک قسم کا یعنی مطلب ہے کہ گوپھن کے جیسے پتھر وغیرہ رکھ کر پھینکا جاتا ہے، تو اسی طرح انسان کو بیٹھنے کے لیے جھولے کی طرح بنا کر، تو اب منجنیق سے نیچے سے نہیں رکھا جاتا ہے، ایک اسی کے ایک قلعہ قریب میں قلعے کو یعنی بڑی عمارت کو منتخب کیا گیا، اس میں رکھ کر ان کو اس میں سے گوپن کے ذریعے سے اس منجنیق کے ذریعے سے سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈالا گیا۔ اس وقت سارے کے سارے حیوان، پرند چرند وغیرہ، آسمان زمین حیران تھا۔ یہ کوئی شاعری کے انداز نہیں ہے، اللہ نے سب کو اس کے اعتبار سے شعور عطا فرمایا، ہر ایک کو شعور عطا فرمایا، جیسے کہ قرآن کریم کی آیات سے بات ثابت ہے، عالم کا ہر ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، کوئی شے ایسی نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ پرند چرند بھی یہ
कैफियत को देख कर यानी मतलब एक अफसोस कर रहे थे। ये भी कोई यानी मुबालगा नहीं है, उसकी दलील खुद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत से मिलती है। कई ऐसे वाक़ियात हैं कि जिनके अपने खुद जानवर, पालतू जानवर सरकश हो गए और ख़ुद नहीं सबर रहे थे, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह मेरा ऊँट सरकश हो गया है, मानने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह के हबीब नहीं फरमाते कि मैं तो रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, ये ऊँट वगैरह नहीं, लेकिन अल्लाह के हबीब सारे कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं, तो सिर्फ आप दीनी नहीं बल्कि दुनियावी हवायत को भी बुरा फरमाया करते थे। तो जनाब रहमतुल्लाह लिल आलमीन थे। कई ऐसे मौके पर आप तशरीफ़ लाते हैं तो आपको देखकर ऊँट सज्दे में गिर जाता है। सज्दा इंसान के लिए नाजायज़, हराम, शिर्क वगैरह कुफ्र है, लेकिन ये शरीयत यानी ये जानवरों के लिए नहीं है। जानवर जो करते ताज़ीम के लिए, क्योंकि यही ताज़ीम के लिए सज्दा इंसानों के लिए भी जायज़ था। ये ताज़ीम का सज्दा इंसानों के लिए जायज़ था, लेकिन इस शरीयत में ताज़ीमी सज्दा भी यानी अदब के लिए भी जो सज्दा है हराम कर दिया गया, लेकिन जानवरों के लिए ऐसी कोई शरीयत नहीं थी। इसलिए कई रिवायतों में लफ्ज़ आया है तो ये सज्दा नऊज़ुबिल्लाह जानवर के लिए भी इबादत का सज्दा जायज़ नहीं है, ये ताज़ीम का सज्दा है जो उनके लिए जायज़ है। तो चुनांचे इस तरह कई वाक़ियात हैं कि जानवर, चरिंद, परिंद वगैरह, चिड़िया आकर, हरनियाँ आकर आपसे शिकवा करती है कि या रसूलल्लाह कि ये एक आराबी मुझे पकड़ कर लाया है और मेरे बच्चे दूध से तड़प रहे हैं, ये दूध पीने अगर आप छोड़ दें तो मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को दूध पिला कर आई हूँ। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म जिस हदीस के रावी है कहते हैं कि मैंने देखा कि जो अल्लाह के हबीब ने जो छोड़ा तो जंगल में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु कहते हुए पढ़ते हुए जा रही है और अपने वक्त पर आ चुकी है। इस तरह कई वाक़ियात हैं। तो एक मौके पर तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ने अदब से पूछा भी, या रसूलल्लाह क्या ये ऊँट जानता है कि आप अल्लाह के रसूल है? ये ऊँट जानता है कि आप अल्लाह के रसूल है? तो उस वक्त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आलम की हर शय जानती है मैं अल्लाह का रसूल हूँ सिवाय कुफ़ार जिन्नो इंस के, सरकश जिन्नो इंस के अलावा, इंसान और जिन के अलावा। क्योंकि जो ये यानी नाफरमानी का जो जज्बा है, जो कैफियत है, सिर्फ इंसानों ही के अंदर रखा गया, जिन्हों के अंदर रखा गया सिवाय मुसलमानों के, और बाकी आलम की जितनी चीज़ें हैं, चरिंद परिंद वगैरह, आलम की हर शय। इसलिए कई ऐसे वाक़े, गोड़ फोड़ जिसको आप यानी ज़ब अरबी में ज़ब कहा जाता है, उर्दू में गोड़ फोड़ कहा जाता है। गोड़ फोड़ से जब पूछा गया, किसी यहूदी ने कहा कि आपकी नबूवत की दलील क्या है, तो कहा कि जो तेरे हाथ में गोड़ फोड़ है वो जानता है। तो गोड़ फोड़ फसी ज़बान में कहता है कि आप अल्लाह के रसूल, आप रहमतुल्लिल आलमीन हैं, अब आखिरी रसूल है। इस जैसे कई एक नहीं, अगर उन वाक़ियात को जमा किया जाए तो एक आध वाक़िया नहीं बल्कि एक मुस्तकिल किताब जमा हो जाए। इतनी यानी अहादीस और रिवायत सीरत की किताबों में आए हैं। तो चनाचे यकीनन चरिंद परिंद वगैरह सारी जानते हैं। तो सब कहने लगे, फरिश्ते अर्ज़ करने लगे, या रब्बुल आलमीन रूए ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला सिर्फ एक है, रूए ज़मीन पर इबादत करने वाला तेरी एक है। तो ऐ अल्लाह कि इब्राहीम को आग में डाला जा रहा है, ऐ अल्लाह उससे बचा ले। फरमाया कि मेरे और इब्राहीम के मामले को छोड़ दो, मेरा खलील है। फरमाया अगर तुम्हें मदद करना है तो मदद कर लो, अगर तुम्हें इब्राहीम की मदद करना है तो मदद कर लो। तो उसके बाद बताया जाता है कि हवाओं का फरिश्ता, पानी का फरिश्ता आता है। अल्लाह ने मुक़र्रर किया, अल्लाह को ज़रूरत नहीं है, अल्लाह उनको एजाज़ देने के लिए किया है, अल्लाह ताला की ज़ात समद है। तो अल्लाह पानी का फरिश्ता आता है, कहा कि इब्राहीम वो जब गोफन में डाले जाने से पहले ये कहता है कि अगर आप कहो तो मैं पूरी की पूरी आग को मैं बुझा दे सकता हूँ पानी बरसा कर। कहा कि मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं। उसके बाद फिर हवा का फरिश्ता आता है, इब्राहीम अगर मुझे इजाज़त दो तो हवाओं के ज़रिए से इस आग को इधर उधर कर दूँ कि हवा ये मुकाम पर आग ना रहे और तुम महफूज हो जाए। फरमाया मुझे ज़रूरत नहीं। यहाँ तक कि सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, बहुत मशहूर मारूफ रिवायत है जिब्रील अलैहिस्सलाम की, तो उन्होंने भी कहा आकर कि अगर इब्राहीम कोई हाजत है, ज़रूरत है, मैं आपकी मदद करूँ, तो आपने साफ अम्मा आना इलैका फला रहा कि आप कोई ज़रूरत नहीं है। तो और यहाँ तक ये अल्फाज भी आते हैं कि इल्मुहु बिहाली युगनी अज़वाली, अल्लाह ताला जो मेरे हालत को जानता है, मुझे यानी सवाल करने की ज़रूरत नहीं, यही काफ़ी है। अल्लाह का मेरी हालत को जानना ये सवाल करने के लिए काफ़ी है। यहाँ बहुत एक नाजुक मौका है, नाजुक मौका ये है कि बहुत समझने की ज़रूरत है कि एक तो ये कि ये कौन सा मुकाम है कि जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मदद तो दूर की बात है, फरिश्तों की दुआ भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि दुआ तो कीजिए, तो फरमाया कि जो मेरे हालत को जानता है वो मेरी वो ख़ुद काफ़ी है मेरे लिए, तो दुआ भी नहीं कर रहे हैं। तो एक बात याद रखिए, इसको कहते हैं मुकाम रिदा या रदा या रिदा। तो अरबी जो रिदा जो अरबी उर्दू में उमूमन रज़ा के ज़रिए के साथ ये लफ्ज़ शोहरत रखता है। मकाम रज़ा में ये ऐसा मुकाम है कि जहाँ अल्लाह के मुक़र्रब बंदे अल्लाह की बारगाह में दुआ नहीं करते कि ये इम्तिहान है, इम्तिहान के टलने की दुआ नहीं करते। तो अगर इम्तिहान के टलने की दुआ करने का मतलब ये है कि मैं तेरी राह में ये तकलीफ़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हूँ, इस बात का ऐलान है। तो चुनांचे मकाम रज़ा में दुआ नहीं की जाती। यही वजह है कि हज़रत सैयदना रहमतुल्लाह आलमीन ख़ातमुन नबीय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन अलैहिस्सलाम
تسلیم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اتنا چاہتے تھے یہاں تک کہ رونے کی آواز آتی تو فرماتے کہ میرے بیٹے کو مت رلاؤ، اور کبھی تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی نظروں سے روپوش ہو جاتے تو بے چین ہو جاتے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ جنگل میں چلے جاتے تو خود اللہ کے حبیب تلاش کرنے کے لیے نکل جاتے، کبھی یعنی ایسے بھی واقعات تلاش کرتے ہوئے نکل جاتے کہ کہاں چلے گئے حسن حسین، ایسے کئی واقعے، اتنا چاہنے کے باوجود بھی آپ ابھی یعنی شیرخوار ہے، ابھی یعنی دودھ پیتے کا زمانہ ہے، اور خود آپ یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو میری امت کی ایک جماعت شہید کر دے گی، اور یہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ کی قبر کی، آپ کے یعنی شہادت کے مقام کی مٹی کی بھی سنگا رہے ہیں، حضرت ام سلمہ کو دے بھی دے رہے ہیں، اے ام سلمہ ان کے جب یہ مٹی لال ہو جانا سمجھنا کہ میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا، لیکن ایک روایت میں یہ نہیں آتا کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے حسین سے اے اللہ اس امتحان کو ٹال دے، اور حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا سن رہی ہے، کبھی یہ نہیں فرماتی کہ ابا جان میرے بیٹے حسین سے ایسا امتحان نہ ہو، اگر آپ عرض کرتی تو یقیناً اللہ تعالیٰ، اللہ کے حبیب ایک مرتبہ دعا فرماتے تو ایسی آزمائش کی منزل سے نہیں گزرتے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ صفین پہ جاتے وقت پوچھتے ہیں کون سا میدان ہے؟ میدان کربلا ہے، رونے لگتے ہیں، فرمایا کہ میرے یعنی گھرانے کا خون یہاں بہایا جائے گا، میرے پیارے بیٹے حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پورے اہل بیت کو یعنی اس معمولی بھی شک نہیں تھا کہ حسین کو کربلا کے میدان، کربلا ایک محدود مقام کا نام ہے، بڑے یعنی ایریا کا نام تف میدان تف میں اسے شہید کر دیا جائے گا۔ ایک حضرت یعنی اتنی وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ یعنی ہم اہل بیت کا ہر ایک فرد پوری یقین کے ساتھ جانتا تھا کہ شہید ہونے والے ہیں، اور یہ شہادت کا اعلان ہوا 55 سال پہلے، 50 سال کم از کم، کیونکہ اللہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت ان کی عمر 7 سال سے زیادہ نہیں تھی، یہ واقعہ 61 ہجری میں ہوا، اس اعتبار سے ان کی عمر 50 سال پہلے یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا۔ خود امام حسین رضی اللہ عنہ کبھی دعا نہیں کرتے کہ اے اللہ یعنی ایسی آزمائی سے مت گزار، تو اندازہ لگائیے کہ یہ مقام رضا ہے، مقام رضا میں دعا نہیں کی جاتی، مقام رضا میں بس یہ کہ توکل اللہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ یقینی بات ہے کہ توکل کا یہ اعلیٰ درجہ ہے، رضا کا اعلیٰ مقام، اس لیے آپ نے دعا بھی نہیں فرمائی۔ اب یہاں یہ معنی نکالنا نعوذ باللہ کہ دیکھو وسیلہ جائز نہیں، وسیلہ جائز ہوتا تو حضرت جبرائیل سے وسیلہ لیتے، وسیلہ جائز ہوتا تو حضرت یعنی فرشتوں سے وسیلہ لیتے، تو یہ اس کا یہ معنی مطلب ہی نہیں رکھتا جو غلط معنی یعنی مطلب نکالا جا رہا ہے، بلکہ انہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر وسیلہ اگر ناجائز ہوتا، اگر اس سے یہ دلیل نکالی جاتی تو دعا کرنا تو جائز ہوتا نا، تو دعا کیوں نہیں کرتی، دعا کیوں نہیں کیا؟ دعا تو کرنا چاہیے تھا اللہ کی بارگاہ میں، اگر وسیلہ ناجائز ہوتا تو دعا کرنا جائز تھا، تو پتہ چلا کہ اس سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر وسیلہ ناجائز ہوتا تو فرشتے کیسے ہمت کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ان کی حالت کو، اور فرشتے کیسے ہمت کر رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل کیسے ہمت کر رہے ہیں میں آپ کے لیے مدد کے لیے تیار ہوں؟ اور ہواؤں کا فرشتہ کیوں کر کہہ رہا ہے کہ وہ جرأت کر رہا ہے کہ میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں؟ اور پانی کا فرشتہ کیوں کر جرأت کر رہا ہے میں آپ کے لیے تیار ہوں؟ تو یہ یعنی تو پتہ چلا کہ ان واقعات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ آخر کس موقع پر یہ بات کہی گئی۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ گوپن کے ذریعے سے آپ کو ڈال دیا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً حکم دیا اس آگ کو کہ گلے گلزار میں تبدیل ہو جائے، ساری کی ساری آگ اس درمیان میں اترتے ہیں اور ساری کی ساری آگ کے شعلے مان پڑ جاتے ہیں، شعلوں کے اندر جلانے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب روایت میں آتا ہے کہ یہ بھی حقیقت یہ ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کے پشت میں سرور کائنات فخر موجود صلی اللہ علیہ وسلم کا نور رکھا تھا، جو سلباً بعد میں آ رہا تھا۔ اس نور کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نار نمرود کے شعلوں کو گلے گلزار میں تبدیل فرما دیا۔ اب اس کے بعد بتایا گیا کہ یہی نہیں، اب ان کی تسلی کے لیے اب اتنی بڑی آگ میں تسلی بھی ایک چیز ہے نا، تسلی اب کم از کم جو روایت آتی ہے، کم از کم جو روایت آتی ہے 7 دن اس آگ میں رہے، زیادہ زیادہ جو روایت ملتی ہے 40 دن اس آگ میں رہنے کی جو روایتیں ملتی ہے 7 دن سے 40 دن تک کی روایتیں ملتی ہے، اس آگ میں رہے، اس آگ میں۔ اب آگ میں رہنا اور اکیلا آگ میں رہنا، یہ تو آگ گلے گلزار ہونا اپنی جگہ ہے، پھر اسی کہ تنہائی کے عالم میں ایسے ماحول میں رہنا، تو روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتے کو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام خود صورت میں اس میں اتار دیا جو ان کی تسلی کا سامان بن جائے، وہ فرشتہ بھی۔ تو اس طرح بتایا گیا کہ یہی نہیں بلکہ جنت، ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت سے جب جس کو ڈالا گیا تو آپ کو آگ تو معمولی بھی آپ کو غزل نہیں پہنچا سکی، تکلیف نہیں پہنچا سکی، لیکن جو رسیاں جو گوپن وغیرہ ہے وہ جل گئے، اس لیے اللہ نے آپ کو جنت سے قمیص بھیجا، یہی قمیص تھی جو یوسف علیہ السلام پر آئی، اور اسی قمیص کی برکت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی،
یہی قمیص تھی. تو اب وہ جنت سے قمیص بھیجا اور جنت سے ان کو یعنی وہاں سے جب تخت وغیرہ جو بھی ہے بھیجا گیا. اس طرح وہاں آپ کی عبادت بھی جاری رہی. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کے سارے مرحلوں میں سب سے زیادہ عمدہ, انتہائی راحت بخش, اللہ کے قرب, اور اللہ والوں کے پاس سب سے زیادہ بڑا مرحلہ کون سا ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کا قرب زیادہ ہو, جس میں اللہ کے عنایات بہت ہو, تجلیات بہت ہو. تو آپ کی زندگی میں سب سے بڑا مرحلہ تجلیات کا کون سا ہے؟ تو فرمایا کہ میرے جو آگ میں جو دن گزرے اس سے بہتر میری زندگی میں کوئی دن نہیں تھے, اس سے بہتر کوئی زندگی میں کوئی دن نہیں تھے. اس لیے اہل محبت, اہل عرفان نے کہا کہ اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو کچھ نہیں کر سکی, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کے محبت کی جو چنگاری آگ ہے وہ آگ نمرود کی آگ پر غالب آ جاتی ہے. تو یہ یعنی محبت کی وہ آگ تھی. تو اب یہ اسی طرح سے سیدنا ایوب علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کی زندگی میں سب سے یعنی بہترین مرحلہ کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی عنایتیں غرا انوار کا جو مشاہدہ ہوا کون سا تھا؟ اس وقت تھا کہ جب بیماری کے عالم میں تھا. کیونکہ آپ آدھی زندگی جیسے صحت میں گزری تو آدھی زندگی پوری بیماری میں گزری. تو بیماری کا مرحلہ کیسے یعنی سخت قسم کا تھا. انشاءاللہ سیدنا ایوب علیہ السلام کا واقعہ خود اسی آنے والے رکوع میں آنے والا ہے, تو وہاں یعنی بیان ہوگا. تو اس بتایا گیا کہ اس وقت جو مرحلہ تھا یعنی اللہ والوں کو جو تکلیف کے عالم میں اللہ تعالیٰ کے جو انوار و تجلیات ہوا کرتی ہیں تو وہ اس کا یعنی وہ بیان سے باہر ہے جو کیفیت ہوا کرتی ہے. تو چنانچہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان آگ کو گلے گلزار میں تبدیل کر دیا. یہاں تک کہ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے, کئی مفسرین کرام نے اس روایت کو بھی نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ محل کے اوپر سے نمرود نے دیکھا کہ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ڈالا گیا ان کی حالت کیا ہے. دیکھ کر حیرت میں رہ گیا. ابراہیم تو آرام سے ٹہر رہے ہیں, آرام سے بیٹھے ہوئے, اور انہی کی جیسی صورت کا اور ایک شخص بھی ہے. حیرت میں رہ گیا کہ آخر ہے کیا معاملہ. تو اس نے فوراً وہاں سے پکار کر کہا کہ ابراہیم تم زندہ ہو؟ ہاں. تو ابراہیم کیا تم باہر بھی آ سکتے ہیں؟ ہاں آ سکتا ہوں. تم ناک سے نکل سکتے ہیں؟ آ سکتا ہوں. تو کہا کہ ابراہیم کہ واقعی جس کی تم عبادت کرتے ہو تم نے اسے بچا لیا تو بہت بڑا عظمت والا ہے. ہاں میں اس کی عظمت کو دیکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ 400 گایوں اس کے طرف سے میں قربانی کروں. یعنی جیسے کہ ان کو عادت تھی کہ بتوں وغیرہ پر قربانی کرنا. کہا تیری قربانی کوئی فائدہ مند نہیں ہوگی جب تک کہ تو ایمان نہ لائے. اندازہ لگائیے کہ تکبر اور کبر وغیرہ یہ جو شیطان کی فطرت ہے کس حد سے جڑ پکڑ لیتی ہے. اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ ہو سکتا ہوں لیکن اپنے مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں. مذہب چھوڑنے کا مطلب سلطنت چھوڑنا, اور سلطنت چھوڑنا یہ میں مجھ سے گوارا نہیں, کسی صورت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یعنی ایمان لاؤں. ہاں البتہ یہ کہ میں یہ عظمت کو دیکھتے ہوئے میں گایوں کو قربان کر سکتا ہوں. تو اب اندازہ لگائی ایسے کئی واقعات اس آگ کے اندر ہوتے ہیں. اب اس آگ کو جب یہ بھڑک رہی تھی, جب اتنے دن اگر جب آگ بھڑکتے رہی تو کئی یقیناً واقعات پیش آ سکتے ہیں. اس لیے کوئی اس میں تقالف یعنی تضاد وغیرہ یعنی نہیں ہو سکتا کہ کسی دن یہ واقعہ پیش آیا کسی دن وہ واقعہ پیش آیا. اور یہ روایتوں سے بات ثابت ہے کہ اس وقت پرندے بھی یعنی فکر مند تھے کہ اللہ کے ایک قلیل کو, اللہ کے ایک نئے بندے کو آگ میں ڈال دیا گیا. تو روایت میں آتا ہے کہ میڈک تو کچھ نہیں کر سکتا, میڈک کا پانی کیا کر سکتا ہے. تو میڈک سے بھی نہیں رہا گیا کہ وہ سمندر یہ ہے کہ دریاؤں سے کنارے لا کر وہ آگ کے قریب جتنا جا سکتا ہے پانی لا کے ڈال رہا ہے, منہ پانی لا کے ڈال رہا ہے. محبت کے جذبات, وہ پانی تو اس کچھ نہیں کرنے والا ہے میڈک کا پانی. اور ایک روایت میں آتا ہے گرگٹ جس کو کہتے ہیں, تو گرگٹ یعنی پھونکے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے, اس کے پھونکنے سے تو کچھ یعنی بھڑکنے والی نہیں ہے کچھ, لیکن گرگٹ یعنی اپنی شرارت کی وجہ سے, قباضت کی وجہ سے اسے پھونکتا جا رہا ہے. ارے آگ اور آگ بھڑکے. تو کیونکہ میڈک کی طبیعت میں نرمی ہے اور گرگٹ کی طبیعت میں شرارت ہے, قباست ہے. تو اب اس کی سزا کیا ہوگی سن لیجئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں تو کسی بھی جانور کو بلا کسی وجہ سے مارنے سے منع کیا, سوائے کہ جو ضرر رساں ہیں جیسے سانپ بچھو وغیرہ وغیرہ, ان ضرر رساں چیزوں کو مارنے سے منع کر دیا. اس سے ہٹ کر اگر بلی کو بلا کسی ضرر کے مارتے ہیں تو یہ گناہ ہے, سخت گناہ ہے. بلی کو بلا کسی ضرر کے مارتے ہیں. اور یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ بغیر ضرر کوئی ضرر نہیں پہنچاتی, اب مارتے ہیں تو جاندار چیز کو ضرر پہنچانا کسی بھی حیوان وغیرہ کو یہ اسلام میں ناجائز ہے, منع ہے اس کا. لیکن جو چیز ضرر رساں ہے اس کو مارا جا سکتا ہے کہ بغیر کسی سبب کے ضرر دیتے ہیں, کہ سانپ کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے, بچھو کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جو دوسرے جانور جو چھیڑتے ہیں تو پھر آپ ان کو سزا دے سکتے ہیں, بغیر چھیڑے کے ان کو بغیر سزا کی سزا نہیں دے سکتے. تو آپ یہ کیونکہ یہ بغیر چھیڑے ہی کے سزا عموماً دیتے ہیں, اس لیے صراحت کے
ساتھ ان جانوروں کو مارنے کی اجازت دی گئی، لیکن ایک بات یاد رکھیے، سانپ کو مارنے کی اجازت دی گئی احادیث میں، بچھو کو مارنے کی اجازت دی گئی، لیکن کسی حدیث میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ سانپ کو مارو تو اتنا ثواب، بچھو کو مارو اتنا ثواب، لیکن گرگٹ کے مارنے پر ثواب ہے۔ جو بچے کہتے ہیں آدھی روٹی کا، یہ عموماً نہیں معلوم ہے، آدھی روٹی حدیث میں نہیں آیا، لیکن حدیث میں ثواب کا ذکر ضرور آیا ہے، آدھی روٹی ہے بلکہ اس سے زیادہ، کہ روایت میں آتا ہے کہ پہلی مار میں اگر گرگٹ کو مار دیا جائے تو بڑا ثواب ہے، دو ماروں میں مار دیا اس سے کم ثواب ہے، 3 ماروں میں مار دیا جائے تو اس سے کم ثواب ہے، اور ایک روایت میں تو یہاں تک صراحت سے آیا ہے، 1 مار میں اگر گرگٹ کو مارتے ہیں تو پھر 100 نیکیاں ہیں، 2 مار میں مارتے ہیں تو اس سے کم نیکیاں ہیں، 3 میں مارتے ہیں تو اس سے کم نیکیاں۔ اب رہا یہ کہ نیکیاں کتنی بھی ہو، لیکن مسلم شریف کی جس کے بارے میں محدثین نے فرمایا روایت صحیح ہے کہ مارنے پر ثواب، تو مسلم شریف کی روایت سے ثابت ہے، جس کو ضعیف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مسلم شریف کی روایت سے، صحیح مسلم کی روایت سے بات ثابت ہے کہ گرگٹ کے مارنے پر ثواب، کسی جانور کے مارنے پر ثواب کا ذکر نہیں آیا۔ کیوں؟ اب رہا ہے کہ یہ گرگٹ کیا کیا، جس گرگٹ کو آپ مار رہے ہیں، اس گرگٹ نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو تو نہیں بھڑکایا۔ سن لیجئے، یہی وجہ ہے کہ آج بھی بے شمار فرقے جو کلمہ کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آپ گمراہ کیوں قرار دیتے ہیں؟ اور لوگ صراحتاً کہتے ہیں کہ ہم کوئی گستاخی نہیں کرتے، پھر آپ گمراہ کیوں قرار دیتے ہیں؟ اس لیے گمراہ قرار دیتے ہیں کہ گرچہ کہ تم یہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن تم اپنی نسبت ان سے قائم رکھیں۔ تم یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں سے ہمارا تعلق، تم اپنی نسبت کا اعلان کر دو کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں، تو الزام اٹھ جائے گا۔ یہ گرگٹ نے کچھ نہیں کیا، لیکن یہ گرگٹ کی خباثت، یہ گرگٹ کی حرکتوں کا تعلق اس گرگٹ سے ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بھڑکا رہا تھا۔ اس لیے فتویٰ دیا جاتا ہے، کہ فتویٰ اس لیے نہیں دیا جاتا کہ ان گرگٹوں نے کچھ کیا، بلکہ ان گرگٹوں کا طریقہ بھی وہی ہے جو گرگٹوں کا تھا، گرچہ کہ انہوں نے صراحتاً گستاخیاں نہیں کی، لیکن وہ اپنے آپ ان کو پیشوا مانتے ہیں جو گستاخی کر چکے ہیں، اس لیے فتویٰ دیا جاتا ہے۔ بھائی تو اتنی اچھی ان کی عقیدہ ہے، اتنا اچھا ان کا عمل ہے، یہ نمازی ہے، فلاں ہے، پھر بھی تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو صاف کہہ چکے، کون سی جماعت کو؟ کہ وہ جماعت کے جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن پڑھیں گے، قرآن نہیں پڑھنے والے کے لیے نہیں فرما رہے، قرآن پڑھیں گے لیکن ان کا پڑھنا یہ حلق پیچھے نہیں اترے گا، اور وہ تم سے بڑھ کر صحابہ سے کس سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کے سامنے کچھ نہیں رہے گی، تمہارے روزے ان کے روزوں کے سامنے کچھ نہیں رہیں گے۔ سب سے پہلی جماعت جو امت میں یہ مختلف ناموں سے ظاہر ہوتی گئی ہے، آج بھی ہو رہی ہے، سب سے پہلی جماعت ظاہری اس کو خوارج کہا گیا، اور خوارج سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب ان کی جہاد کے لیے گئے ہیں تو حیرت میں رہ گئے، تہجد گزار نماز پڑھنے والے واپس آ گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی سب سے بہترین جماعت سے کہیں ہم لڑائی تو نہیں لڑ رہے ہیں، تو اس لیے پلٹ کر آ گئے، بہت بڑے نمازی تھے، کس لیے پلٹ کر آ گئے کہ بہت بڑے قرآن پڑھنے والے تھے، کس لیے پلٹ کر آ گئے، تہجد گزار تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس بھیجتے ہیں تاکہ ان سے بات کی جائے، گفتگو کی جائے، گفتگو کے بعد پتہ چلا کہ ان کے عقائد انتہائی سخت گمراہ، اسلام کے مخالف، تو انہوں نے فرمایا کہ یقیناً اللہ کے حبیب نے جو فرمایا تھا سچ فرمایا تھا۔ پھر ان سے لڑائی ہوتی ہے نہروان کے، آپ پڑھ لیجئے، خارجیوں سے لڑائی، امام علی رضی اللہ عنہ اور نہروان کی لڑائی، کسی بھی آپ کی حضرت علی کی سیرت کی کتاب میں علی رضی اللہ عنہ نہروان، نون ہے رے واو الف نون، آپ کو تفصیل مل جائے گی۔ نہروان سے کے لوگوں سے لڑائی ہوئی تھی، وہ کافر نہیں تھے، نہروان سے لڑنے والے ظاہری طور فاسق فاجر نہیں تھے، نمازی پرہیزگار روزے، تو پتہ چلا کہ آج بھی جو لوگ عموماً اہل سنت پر الزام دیتے ہیں کہ تم ایسے فتوے کیوں دیتے، فتوے اس لیے نہیں دیتے کہ فصلیں اس لیے دیتے کہ تمہارا تعلق اس جماعت سے ہے، تم اپنے آپ کو ان کا پیشوا، اس پیشوا کی طرف منسوب کرتے ہیں جنہوں نے صراحتاً سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کی ہے، اور گستاخیاں آج بھی کتابوں میں ثبت ہے، پھر بھی اعلان نہیں کرتے کہ اس عبارت کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ کبھی وہ کبھی بھی زندگی میں انہوں نے اس بات کا اعلان نہ کرنے کی وجہ سے تو پتہ چلا کہ گرگٹ تو کچھ نہیں کیا، لیکن خباثت وہ پائی جاتی ہے۔ اور میڈک کے بارے میں، جب کہ اور بھی کسی چیز کو نہیں مارنا ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ میڈک کو مت مارو یہ بھی فرمایا، کیوں کہ اس کی جزا ملی ہے کہ جو میڈک جو اپنی محبت کا اس نے اظہار کیا تھا۔ تو جانور بھی جب اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ان کو فائدہ پہنچتا ہے اللہ والوں کے ساتھ، تو جب انسان محبت کا اظہار کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ یقیناً کئی ان پر اللہ کی انعامات اور کئی اللہ تعالیٰ کے الطاف اس پر ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح اب بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب اس منظر کو دیکھا، اب جب اس آگ سے آپ نکلے، جو جتنے زمانے میں رہے، اس کے بعد بھی مختلف طریقے سے آپ کو ستا سکتا تھا، لیکن اس کے بعد آپ کو تکلیف دینے وغیرہ ایذا دینے کی حرکت سے باز آ گیا۔ کون؟
نمرود ایمان تو نہیں لایا، لیکن اس کے بعد ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایذا دے سکے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا فجعلناہم نصرا. ایک اہم آیت جو سب سے زیادہ مشہور معروف ہے اس کی تفسیر باقی رہ گئی. اللہ نے اعلان فرمایا اے آگ کونی بردن، ٹھنڈی ہو جا. اگر اللہ تعالیٰ اتنا ہی فرماتا، اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ صرف آگ ہی نہیں بطور ٹھنڈک بھی انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی، تو پھر بھی حضرت ابراہیم السلام محفوظ نہیں رہ سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بردن کے ساتھ وسلامن کا لفظ فرمایا، ایسی ٹھنڈی جو سلامتی والی ہو جا. اس لیے بتایا گیا کہ دعاؤں میں بھی احتیاط کیا جائے. پانی نہیں پڑا، اے اللہ پانی خوب پڑے، پانی خوب پڑے، اتنا پانی پڑے گا، اتنا پانی پڑے گا کہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. اس لیے دعاؤں کو ایسے اختیار کیا جائے، اللہ کے حبیب نے فرمایا. اس لیے حضور نبی معصور دعائیں جس کو کہا جاتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے بارش کے لیے کیا دعا فرماتے؟ اللہم اغثنا غیثا مغیثا، اے اللہ ایسی بارش نازل فرما جو ہمارے لیے مددگار ثابت ہو، ہنیئا مریا ہمارے لیے خوشگوار ثابت ہو. ہر بارش خوشگوار نہیں ہوا کرتی، اس لیے ان الفاظ کے ساتھ بارش کے ساتھ ساتھ ایسے الفاظ کا اضافہ فرماتے تھے. اس لیے پتہ چلا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مانگنے میں ایک خاص حکمت ہوا کرتی ہے. ہم اپنے طرف سے جو چاہے غلطیاں کر سکتے ہیں. اس طرح اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا کونی بردن نہیں فرمایا، کونی بردن و سلامن، ایسی ٹھنڈک ہو جو سلامتی والی بھی ہو. تو اور یہ بتایا گیا کہ جب یہ اللہ نے اعلان فرمایا تو دنیا کے جتنی آگ تھی سب ٹھنڈی ہو گئی. صرف ابراہیم علیہ السلام کی آگ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تو ساری کی ساری آگ ٹھنڈی ہو گئی، دنیا کی ساری آگیں ٹھنڈی ہو گئی. اور سلامن علی ابراہیم. تو ایک دن انسان آگ سے مستفید نہیں ہو سکا جس دن یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا، اس آگ کو حکم دیا. اور یہ بھی بتایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ علی ابراہیم نہیں فرماتا، اور یہ کیا فرمایا کس پہ ٹھنڈی ہو جائے؟ علی ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے تو پھر آگ پھر یعنی جو آگ کے اندر گرمی کی تاثیر پیدا نہیں ہوتی، تو ساری کی ساری آگ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈی ہو جائے. تو اب یہ خصوصیت سے علی ابراہیم فرما کر کے یہ واقعہ یعنی آپ کے حد تک یعنی محصور رہے، باقی اس کے بعد تو پھر آگ کی گرمی باقی رہے گی، اس لیے اس کے بعد آگ کی گرمی باقی رہے. تو اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے جو آگ میں ڈالے جانے کا، یاد رکھیے تو اللہ کے خلیل ہے، بلکہ اللہ کی انبیاء کی سچی اتباع، سچی محبت کرنے والے خود اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کئی اولیاء گزرے ہیں کہ جنہیں آگ میں ڈالا گیا، آگ نے ان پر ضرر نہیں کیا. کیوں؟ یہ بات ثابت ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جو بات بطور معجزے کے کسی نبی سے ہو سکتی ہے وہ بات بطور کرامت کے ولی سے صادر ہو سکتی ہے. ہاں یہ ایک آخری آیت کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس سے متعلق ایک بات عرض کر کے یعنی سلسلہ ختم ہوگا. وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے برائی کا ارادہ کیا، اللہ نے ان کو نقصان اٹھانے والے، گھاٹا اٹھانے والوں میں بنا دیا، اور ان کی ترکیب کو، ان کی پلاننگ کو اللہ نے ناکام کر دیا. اب رہا یہ کہ واقعات تو کئی ہو سکتے ہیں. جب حدیث بیان کی جاتی ہے تو لوگ خود اس حدیث کے بارے میں مختلف قسم کے شک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے. اس لیے میں ایسی روایت نہیں بیان کروں گا کہ جس کی سند کیا ہے پوچھی جائے. اس لیے ایسی روایت جو تقریباً کتب حدیث وغیرہ میں آئی ہے، کتب سیر میں آئی ہے، وہ روایت جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو واقعات پیش آیا وہ عرض کروں گا. یوں تو بہت سے واقعات تو یعنی حال کے تک کے اولیاء کے سے آپ کو ملیں گے. تو اب بتایا گیا کہ حضرت ابو مسلم خولانی ممکن ہے یہ تابعی ہو، گرچہ کہ واقعہ ہوا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، ظاہری یعنی حیات کے آخری زمانے میں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ موجود تھے. تابعی ہونے میں تو کوئی یعنی شک نہیں ہے کہ صحابی کے بارے میں البتہ تحقیق کی جائے. حضرت ابو مسلم خولانی کا بہت مشہور و معروف واقعہ ہے. خصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، امام بہقی بہت بڑے محدث ہے، اپنے کتاب حدیث کی مشہور کتاب میں بھی انہوں نے اس واقعے کو نقل فرمایا. ابو مسلم خولانی اسی زمانے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں دو شخصوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. ایک ہے مسلمہ کذاب، دوسرا ہے ابو الاسود العنسی. بہت مشہور و معروف ہے یہ واقعہ. ابو الاسود العنسی جو بھی اس کی نبوت کا انکار کرتا، اس سے مزاحمت کرتا، اسے مختلف قسم کی سزائیں دیتا. حضرت ابو مسلم خولانی جو جب اس کی ابو الاسود العنسی سے مقابلہ کرتے ہیں، مزاحمت کرتے ہیں، سخت اس کی تردید کرتے ہیں، تو حضرت ابو مسلم خولانی کو ابو الاسود العنسی نے آگ میں ڈال دیا. جب آگ میں ڈالا تو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ آگ میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آگ میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اسی امت کے ایک اللہ کے ولی ہے، آگ میں نماز پڑھ رہے ہیں. آگ کچھ بھی یعنی آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتی. سرور کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ تسلیم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ ابو مسلم خولانی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت کے زمانے میں مدینہ منورہ آتے ہیں.
مدینہ منورہ آتے ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پورے جوش کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے اس وقت تک زندہ رکھا کہ میں اس امت میں ایسے شخص کو بھی میں نے دیکھ لیا کہ اللہ نے اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا۔ یہ الفاظ ہے عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایسے امت کو بھی دیکھنے کا موقع، امت میں ایسے شخص کو دیکھنے کا موقع اللہ نے عنایت کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ نے معاملہ کیا اس کے ساتھ۔ اب اس جیسے بات کے واقعات تو بہت سے آپ کو ملیں گے، حضرت مولانا روم علیہ الرحمٰن نے اپنی مثنوی میں ایسے کئی واقعات بیان کیا، انہیں ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ اور ایک بادشاہ تھا جو بھی اس کی بتوں کی پرست کرنے سے پیچھے ہٹتا تو اسے سخت سزائیں دیتا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک ماں کو بلایا گیا، جب اس نے بادشاہ کی سجدہ کرنے سے انکار کیا، بت کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو محض تاکہ ماں جھک جائے اور ماں اطاعت کرے، اس کے بچے کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ تو جب بچے کو آگ میں ڈال دیا گیا تو بچہ پکارنے لگا کہ اماں پریشان مت ہو، یہاں تو آگ نہیں ہے، تو گلے گلزار ہے، تو یہاں تک کہ ماں بھی داخل ہو جاتی ہے۔ تو بادشاہ حیران ہو کر پھر لوگ جب دیکھتے ہیں تو لوگ آگے جا کر آگ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو دربانوں کو کہہ دیتا ہے کہ روک دیا جاتا ہے۔ تو حضرت مولانا روم علیہ الرحمٰن نے پوری اس کی واقعے کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک عبرت کے انداز سے پوچھا، آگ سے انہوں نے سوال کیا، اے آگ آخر تو نے اس بچے کو کیوں نہیں جلایا، اے آگ تو نے اس کی ماں کو کیوں نہیں جلایا؟ تو کہا کہ جب کسی بادشاہ یا کسی بڑے شخص کا جب پالتو ہوتا ہے تو وہ کتا بیگانوں پر بھوکتا ہے، اپنوں پر نہیں بھوکتا، تو میں جس طرح کتا ہو کر میں تو کتے سے گزری نہیں ہوں، جب کتا ہو کر جب نہیں ایسا کام کرتا ہے تو میں بھی اللہ کے حکم کے تابع ہوں، میں اللہ والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اللہ کا جب حکم ہوتا ہے تو اللہ والوں کے لیے میں سرد بن جاتی ہوں۔ تو اس کا سیدنا حضرت مولانا روم علیہ الرحمٰن نے اس کی اچھی تعبیر فرمائی۔ اس طرح امت میں سے کئی واقعات ہیں، جیسے حضور خواجہ غری نواز علیہ الرحمٰن ایک مرتبہ ایک ایسے مقام سے گزرے، جنگل سے لوگ آگ کی پرستش کر رہے تھے، پوچھا کہ آخر تم کیوں پرستش کر رہے ہو آگ کی؟ انہوں نے کہا کہ تاکہ ہم کل کے دن آگ کا عذاب نہ ہو۔ کہا آگ کو پوجنے سے، آگ کے عذاب سے تم محفوظ نہیں رہ سکتے، آگ کو پیدا کرنے والوں کو پوجو تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا جب تم خالق کو پوجتے ہیں تو کیا آگ تمہیں بچاتی ہے؟ ہاں ہمیں آگ بچاتی ہے۔ تو اس کے بعد کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی جوتی کو پھینکا، نالین کو پھینکا، اور کہا اس کے بعد پھر نالین کو جا کر لے لیا، کہا کہ ہم تو کیا ہماری جوتی کو بھی آگ نہیں جلاتی، ہماری جوتی کی بھی آگ نہیں جلاتی۔ تو اس طرح کئی ایسے واقعات ہیں اولیاء اللہ کے کہ جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے جو معجزہ عطا فرمایا، اسی کرامت عطا فرمایا۔ یقیناً دعا کرتا ہے اللہ ہمیں ان واقعات کو سمجھنے اور ہمیں ہمارے اندر ایمان کی پختگی کو پیدا فرما، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت ہمارے قلب میں پیدا فرما، صحابہ کرام سلف صالحین کے جیسا جذبہ و اثار استقلال ہمارے نفس میں پیدا فرما، اور ہمیں اقل حالات سے مخالف توفیق عطا فرما، اور ہمارا قاتل بالخیر فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔